جعلی اکاؤنٹس کیس میں نیا انکشاف ہوا ہے. بے نامی اکاؤنٹس کے بعد بے نامی جائیدادوں کا سراغ بھی لگا لیا گیا ہے. جے آئی ٹی نے سندھ میں 11,000 ایکڑ مبینہ بے نامی جائیداد کی نشاندہی کر دی ہے. عارفین ہمارے ساتھ ہیں. عارفین، کن کن لوگوں کے بے نامی جائیداد سامنے آئی ہے؟ علی سمرو، ایک نیا تہلکہ سامنے آ رہا ہے. بے نامی اور جعلی اکاؤنٹس کے بعد اب بے نامی جائیدادیں منظر عام پہ آئی ہیں. جو اس وقت سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے اور سب سے بڑا اس وقت انکشاف سامنے آیا ہے کہ سندھ میں بحریہ ٹاؤن کے جو مالک ہیں ملک ریاض، ان کی بے نامی جائیدادوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جے آئی ٹی کی جانب سے کہ ان کی بے نامی جائیدادیں سامنے آئی ہیں. نہ صرف ان کی بلکہ ان کے اہل خانہ کی بے نامی جائیدادیں بھی سامنے آئی ہیں. 7 افراد ہیں جو کہ بحریہ ٹاؤن سے منسلک ہے. اس میں ان کے زیادہ تر رشتہ دار شامل ہیں. جن لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں جے آئی ٹی کا، جن کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جے آئی ٹی کی جانب سے کہ ان کے نام پہ بے نامی جائیدادیں سامنے آئی ہیں یا ان کے نام پہ موجود ہیں، اس میں ملک ریاض ہیں، ان کے ساتھ بینا ریاض ہیں، اس کے علاوہ احمد علی ریاض ہیں، زین ملک ہیں، پشمینہ ملک ہیں، سنم سلیم ہیں اور محمد ویس ہیں. یہ 7 نام ہیں جو سامنے آئے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بے نامی جائیدادوں کے مالک ہیں. 11,000 ایکڑ زمین ہے. مجموعی طور پہ 187 جائیدادیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بے نامی ہیں. ان میں سے زرعی زمینیں بھی ہیں اس میں، اور جو شہری علاقوں کے اندر تجارتی اور جو رہائشی زمینیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. یہ تمام تفصیلات جے آئی ٹی نے جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم جو جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کر رہی تھی سپریم کورٹ کے حکم پر، اس نے یہ تحقیقات مانگی تھیں، یہ تفصیلات مانگی تھی بورڈ آف ریونیو سندھ سے. اس سلسلے میں 8 مارچ کو ایک لیٹر لکھا گیا تھا بورڈ آف ریونیو کو، اور ان کو کہا گیا تھا کہ ان تمام لوگوں کی تفصیلات فراہم کی جائیں کیونکہ ان کے اوپر یہ ہے کہ ان کے نام پہ یا ان سے منسلک لوگوں نے بے نامی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں. بورڈ آف ریونیو نے اپنا کام مکمل کیا اور 13 مارچ کو ہماری اطلاعات کے مطابق تمام تفصیلات جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کو حوالے کر دی گئی ہیں. تو ایک نیا پینڈورا باکس کھلنے کا ہے اور جس میں ایک دفعہ پھر سے ملک ریاض جو کہ پراپرٹی ٹائکون کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نیا پینڈورا باکس کھلے گا. عارفین یہ بتائے گا کہ 7 میں سے 5 نام تو ملک ریاض کے خاندان کے ہی ہیں، جو بقیہ 2 نام ہیں سنم سلیم اور محمد اویس، ان کے تعارف کے بارے میں، ان کی شناخت کے بارے میں بتائیے گا، یہ کون ہیں؟ علی سمرو، ان کے بارے میں تفصیلات فوری طور پہ ہمیں نہیں مل سکی ہیں، لیکن چونکہ جب بے نامی کا ذکر آ رہا ہے، بے نامی جائیداد کا ذکر آ رہا ہے، تو یقیناً ان کے کوئی کلوز ایسوسیٹ ہوں گے، ان کے بہت قابل اعتماد لوگ ہوں گے جن کے نام پہ یہ اس قسم کی یا ان سے منسلک لوگوں کی جائیدادیں رکھی گئی ہوں گی. فرنٹ پہ یہ لوگ نہیں ہوں گے، لیکن ان کی کچھ اس طریقے کی معلومات ضرور ملی ہیں. جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ان کے جو چالان بھرے گئے ہیں یا ان کی پیمنٹس کی گئی ہیں وہ جعلی اکاؤنٹ سے کی گئی ہیں، جس سے اب یہ منی ٹریل بنتی ہوئی سامنے آئی ہے، جس کے بارے میں جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم نے یہ انکشاف کیا ہے. یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو بے نامی جائیدادیں بنائی ہیں ان میں ملک ریاض اور ان کی فیملی اور ان کے دیگر لوگ اس تمام کھیل کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے عارفین، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ بے نامی جائیدادوں کے بارے میں کوئی ڈیٹا معلوم ہو سکا ہے کہ کہاں کہاں کون سے شہروں میں اور کن علاقوں میں جائیدادیں بنائی گئی ہیں؟ علی سمرو، جو 11,000 ایکڑ زمین جس کے اوپر جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بے نامی جائیدادیں ہیں، 127 مجموعی طور پہ جائیدادیں ہیں جو سندھ کے مختلف علاقوں کے اندر موجود ہیں. اس میں کراچی میں بھی ہیں، سندھ کے خیرپور میں بھی ہے، شکارپور میں بھی ہیں، دوسری جگہوں پہ بھی موجود ہیں. اہم بات یہ ہے کہ اس میں زرعی زمینیں بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ اس میں تجارتی مراکز کے لیے یا تجارتی مقاصد کے لیے جو زمینیں ہیں وہ بھی شامل ہیں، جسے ہم کمرشل کہتے ہیں. اس کے علاوہ رہائشی زمینیں بھی شامل ہیں جو کہ سندھ کے مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں خریدی گئی ہیں، فرنٹ مین کے نام پہ خریدی گئی ہیں، لیکن جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ یہ تمام کی تمام جائیدادیں ملک ریاض اور ان کی جو فیملی ہے اس سے ریلیٹڈ لوگوں کا ان میں ایک بڑا شیئر شامل ہے. کچھ اور مزید نام بھی ہیں لیکن اس میں ایک بڑا حصہ ان کی فیملی کا، ملک ریاض کی فیملی کا بھی ہے اس کے اندر.
آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا عارفین. ایکسکلوسیو خبر ہم نیوز کی خبر. جعلی اکاؤنٹس کیس میں نیا انکشاف سامنے آیا ہے. بے نامی اکاؤنٹس کے بعد بے نامی جائیدادوں کا سراغ بھی لگا لیا گیا ہے. JIT نے سندھ میں 11,000 ایکڑ مبینہ بے نامی جائیداد کی نشاندہی کر دی ہے، جس میں ریزیڈنشل، ایگریکلچر اور کمرشل تمام پلاٹس شامل ہیں. بے نامی جائیداد جعلی اکاؤنٹس کیس میں نیا انکشاف سامنے آیا ہے. ہم نیوز کی ایکسکلوسیو خبر. بے نامی جائیداد بنانے والوں میں ملک ریاض اور ان کے خاندان کا نام بھی شامل ہے. عارفین ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارفین یہ بتائے گا کہ مختلف شہروں کے بارے میں آپ نے بتایا، لیکن کیا ساتھ ہی ساتھ میں اس ٹریل کے بارے میں معلوم ہو سکا ہے کہ جائیداد کیسے خریدی گئی؟ کیا کوئی منی ٹریل سامنے آ سکی ہے؟ دیکھیں، اس تمام کا تمام سلسلے کا اگر میں کہوں کھرا ورڈ استعمال کروں تو غلط نہیں ہوگا کہ جعلی اکاؤنٹس کے اندر جب انویسٹیگیشن کی جا رہی تھی، ان جعلی اکاؤنٹس میں جہاں جہاں جو پیمنٹس ہو رہی تھیں یا ان کے ذریعے کہیں پہ پیمنٹ کی جا رہی تھیں، یہ تمام کی تمام تفصیلات وہاں سے سامنے آئی ہیں. جو ہماری معلومات ہے اس کے مطابق یہ ایک دو ذریعے ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام تفصیلات سامنے آئی ہیں. وہ یہ کہ یا تو جو بے نامی جائیدادیں خریدی گئی ہیں ان کے چالان کی جو رقم تھی وہ ان جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے پے کی گئی، بھری گئی، جس کی وجہ سے یہ تمام کی تمام تفصیلات سامنے آئی. کیونکہ ان کے تمام جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اس تمام معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے، وہ جہاں جہاں ان جعلی اکاؤنٹس کے پیمنٹ کی جا رہی ہے یا ان اکاؤنٹس کے اندر پیسے آ رہے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزوں پہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تو انویسٹیگیشن جب جاری ہے تو اس کے اندر یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ بہت ساری جائیدادوں کے جو چالان تھے وہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے پے کیے گئے. تو اس پہ پھر JIT نے اپنی تحقیقات شروع کی اور پتہ کیا کہ یہ کن لوگوں کی زمینیں ہیں، اور ان لوگوں کا بارے میں بھی انکشافات جو ہیں وہ جلد سامنے آئیں گے. تمام تفصیلات جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کے پاس موجود ہیں. ہم نے اس کی ایکسکلوسیو خبر. جعلی اکاؤنٹس کیس میں نیا انکشاف سامنے آ گیا. بے نامی جائیداد بنانے والوں میں ملک ریاض کا نام بھی سامنے آیا. 7 میں سے 5 نام ملک ریاض کے خاندان کے ہی ہیں. مبینہ طور پر ملک ریاض کا نام سامنے آیا ہے. جعلی اکاؤنٹس کیس میں نیا انکشاف. بے نامی جائیداد بنانے والوں میں مبینہ طور پر ملک ریاض کا نام بھی سامنے آیا ہے. 7 میں سے 5 نام ملک ریاض کے خاندان کے ہی ہیں جو سامنے آئے ہیں. ہم نے اس کی ایکسکلوسیو خبر. جعلی اکاؤنٹس کیس میں نیا انکشاف ہوا ہے. بے نامی اکاؤنٹس کے بعد بے نامی جائیدادوں کا سراغ بھی لگا لیا گیا ہے. JIT نے سندھ میں 11,000 ایکڑ مبینہ بے نامی جائیداد کی نشاندہی کر دی ہے. جعلی اکاؤنٹس کیس میں یہ نیا انکشاف سامنے آیا ہے. بے نامی جائیداد بنانے والوں میں مبینہ طور پر ملک ریاض کا نام بھی سامنے آیا ہے. ملک ریاض کی مبینہ بے نامی جائیداد سامنے آئی ہے. جعلی اکاؤنٹس کیس میں نیا انکشاف. ہم نے اس کی ایکسکلوسیو خبر. ملک ریاض کی جو کہ پراپرٹی ٹائکون ہیں، ان کی مبینہ طور پر بے نامی جائیداد سامنے آئی ہے. بے نامی جائیداد بنانے والوں میں مبینہ طور پر ملک ریاض کا نام بھی سامنے آیا ہے، جبکہ 7 میں سے 5 نام ملک ریاض کے خاندان کے ہی ہیں. عارفین ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارفین ایک مرتبہ پھر اس خبر کے بارے میں اور اس کی تفصیلات کے بارے میں رپورٹ کیجیے گا. علی سمرو، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بے نامی جائیدادیں سامنے آئی ہیں، میں ایک دفعہ پھر سے اس بارے میں واضح کروں کہ جعلی اکاؤنٹ کیس جو کہ 29 بینک اکاؤنٹ سے جس کی تحقیقات شروع ہوئی تھی، بلکہ اس سے بھی پیچھے اگر میں جاؤں تو ایک انکوائری تھی. کچھ بینک اکاؤنٹس ملے تھے 2015 میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کو، جس کے اوپر کراچی میں انہوں نے تحقیقات شروع کی. یہ تحقیقات چلتی رہیں، لیکن اس تحقیقات میں اس وقت تیزی آئی جب FIA کو مزید مواد 2018 میں ملا. اور اس کے بعد جو FMU ہے، اسٹیٹ بینک کا فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، بہت ہی امپورٹنٹ ایک عام سمجھا جاتا ہے جو کہ جو مشکوک ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر نظر رکھتا ہے. اس نے مزید ٹرانزیکشنز کی، ایسی جسے STR کہتے ہیں، سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ جنریٹ کی. اور ان جب رپورٹ سامنے آئی، FIA کے پاس پہلے سے معلومات تھی، اس پہ مزید ورکنگ کی گئی، جس کے بعد 29 بینک اکاؤنٹ سامنے آئے، جس میں سے 35 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی تفصیلات اس وقت سامنے آئی تھی. جب یہ تحقیقات آگے بڑھتی رہی، ہم نے کچھ دنوں پہلے بھی یہ خبر بریک کی تھی کہ یہ جو 35 ارب روپے کا معاملہ تھا یہ 300 سے 400 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. جب اس میں مزید انویسٹیگیشن کی گئی ہے، جو تفصیلات بار بار سامنے آ رہی ہیں، وقتاً فوقتاً سامنے آ رہی ہیں، وہ اس وجہ سے سامنے آ رہی ہیں کہ جعلی اکاؤنٹ کیس میں جعلی جو بے نامی اکاؤنٹ سے ان کے اوپر تحقیقات جاری ہیں. جہاں جہاں وہ اکاؤنٹ کی تفصیلات سامنے آتی ہیں، ان سے منسلک لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں، ان کے بیانات سامنے آتے ہیں، اس کے بعد ایک نئی
پکچر آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے یا ہم لے کے سامنے آتے ہیں. تو جو یہ تفصیلات تھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی جو ملک ریاض صاحب کا مبینہ طور پہ نام سامنے آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے مختلف جو بے نامی جائیدادیں خریدی گئی ہیں ان کے چالان یا ان کی رقوم کی جو ادائیگی تھی وہ ان جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی ہے. تو جب جعلی اکاؤنٹس کی یہ ادائیگی کے بارے میں تفصیلات سامنے آئی ہیں, تحقیقات کی گئی ہیں, تو اس میں یہ بھی سامنے آیا کہ بہت ساری زمینیں مبینہ طور پہ ملک ریاض, ان کی فیملی, ان سے منسلک لوگوں نے خریدی ہیں. اسی کے اوپر اب تحقیقات جاری ہیں. 29 جعلی اکاؤنٹس کیس میں نیا انکشاف. ہم نیوز کی ایکسکلوزیو خبر, بے نامی جائیداد بنانے والوں میں مبینہ طور پر ملک ریاض کا نام بھی سامنے آیا ہے. 7 میں سے 5 نام ملک ریاض کے خاندان کے ہی ہیں, جبکہ سندھ میں 11,000 ایکڑ زمین مبینہ طور پر جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے سے خریدی گئی.